اس روایت سے جو اس کتاب سے ہم وہ روایت جو ہے نا وہ اسٹار معرفت الرجال منصوب رجال کشی جو شیخ کشی رحم اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ کتاب ہے، اور اس کی مزید اس کے اوپر کام شیخ توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا ہے۔ اس کے اندر سے یہ عبارت جو ہے وہ ہم نقل کرتے ہیں، عبارت پڑھتے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی تشیع کا عقیدہ یہ عبداللہ ابن سبا کے متعلق یہ ان کی اپنی کتب کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔ تو یہ جو شیخ کشی رحم اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جو ہے نا وہ عبارت کو نقل کیا ہے، یہ اس بات کو لکھا ہے، انہوں نے بھی کوئی سند نہیں لکھی اس جو ہے نا وہ اس کتاب کے اندر۔ تو ہم یہ مختصر کر کے بیان کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ کہ جو ہے نا وہ رجال کشی کے اندر اختیار معرفت الرجال کے اندر جو ہے وہ کون سی عبارت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ صفحہ نمبر 133 کے اوپر، اس کتاب کے اندر صفحہ 133 کے اوپر یہ عبارت موجود ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں، ذکر بعض اہل العلم ان عبداللہ ابن سبا کان یہودیا فاسلم ووالی علی علیہ السلام وکان یقول وهو على یہودیتہ فی یوشع بن نون وسیع موسیٰ بالغلو فقال فی اسلامہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی علی علیہ السلام مثل ذالک وکان اول من شہر بالقول بفرد امامت علی وادحر البراءۃ من اعدائہ وکاشف مخالفہ واکفرہم فمن حیان قال من خالف الشیعۃ اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیۃ۔ یعنی کشی لکھتے ہیں کہ بعض اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اور اس نے اسلام کا اظہار کیا اور امام علی علیہ السلام کی ولایت کا جو ہے وہ قائل ہو گیا، اور اپنی یہودیت کے زمانے میں وہ یوشع بن نون وسیع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کرتا تھا، اور جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام لایا تو امام علی علیہ السلام کے بارے میں وہ غلو کرنے لگا، اور اس نے سب سے پہلے معذرت کے ساتھ لائٹ چلی گئی تھی، تو آپ کو پتہ ہے پنجاب میں تھوڑا لائٹ کا مسئلہ چل رہا ہے، تو بہرحال ابھی میں نے وہ دروازے کھولے اور پھر وہ لائٹ ابھی آ گئی ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ شیخ کشی کی ہم جو روایت اس کتاب کے اندر سے پڑھ رہے تھے، تو وہ کیا لکھتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ کے بارے میں، عبداللہ ابن سبا ان کے بارے میں جو ہے نا وہ یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے ان کے بارے میں وہ غلو کرتا تھا، اور جب وہ اسلام لایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے تو اس نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، اور اس نے سب سے پہلے امام علی کی امامت کے فرد ہونے کا ایک قول کو شہرت دی، اور ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار کیا، اور ان کے مخالفین کے اعمال کو فاش کیا اور انہیں کافر قرار دیا۔ اس لیے شیعہ کے مخالف کہنے لگے کہ یہ عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ شیعہ مذہب کی اصل ہے اور اساس ہے، اور نظریہ تشیع اور رفض اصل یہودیت سے لیا گیا۔ تو یہ جو روایت ہے یہ شیخ کشی نے جو اپنی کتاب کے اندر نقل کی ہے، اس سے اگر آپ اس متن کو پورا پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کشی کا اپنا جو قول ہے وذکر بعض اہل علم، کہ بعض اہل علم نے یہ بات بیان کی۔ ابھی شیخ کشی رحم اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بھی نام نہیں لیا، نہ اس کی سند بیان کیا کہ یہ کس کا جو ہے وہ قول ہے۔ اسی طرح صاحب المقالات والفرق نے بھی یہی قول نقل کیا، وہ کوئی سند نقل نہیں کی یہ کس کا قول ہے۔ اگر ہم اس روایت کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے یوشع بن نون والی، تو آپ کی اپنی کتب کے اندر سے، اہل سنت کتب کے اندر سے بھی ایسی روایات ہیں جس کے جو کہ پتہ دیتی ہیں کہ امام علی علیہ السلام جو ہے نا وہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، اور آپ کے بعد آپ کے نائب خاص ہیں، اور جو ہے وہ آپ کے جانشین ہیں، اور یہ روایات ہماری کتب کے اندر بھی موجود ہیں۔ اچھا، یہ سب سے پہلی تو قول اس کا یہ ہے کہ یہ جو روایت شیخ کشی کی کتاب کے اندر سے نقل ہوئی ہے وہ بھی اس کی سند نہیں ہے، اور اہل علم کنہوں نے اس قول کو لکھا ہے کوئی پتہ نہیں، وہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں یا جو ہے وہ مختلف فیر لوگ ہیں، کوئی پتہ نہیں، اس کی سند ہمیں نہیں ملی اس کی، اور کشی کے اندر بھی اس کی سند کوئی نہیں ہے اس قول کی۔ ایک اس سے پہلے جو ہے وہ سند موجود ہے جو ہے نا وہ 174 نمبر جو روایت ہے صفحہ نمبر 132 کے اوپر، اس کے اندر وَبِهَذَا الْأَسْنَادِ عن محمد بن خالد الطیالسی عن ابن ابی نجران سے یہ روایت ہے، اور جو محمد بن خالد ہے وہ مجہول ہے تشیع رجال کے اندر۔ تو اس لحاظ سے یہ قول خود جو ہے وہ ایک مجہول قول ہے، اور اس کا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قول ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، کیونکہ بہرحال اس سے جو ہے نا وہ
جو تشیع عقیدہ ہے اس کے بارے میں عبداللہ بن سبا کا یہ بیان ہونا یہ کوئی معتبر نہیں ہے، کیونکہ جو ہے نا وہ اس یہ جو روایت نقل ہوئی ہے، اگر اسی کوئی یہ کہا جائے کہ جو ہے نا وہ دشمنوں سے برات کا اظہار دیا اور ان کے مخالفین کے اعمال کو فاش کیا، انہیں کافر قرار دیا، تو یہ نعوذ باللہ ایسی ایک من گھڑت عقیدہ ہے جو ہے وہ تشیع کے اندر پایا نہیں جاتا۔ تو اگر اسی کلام کو اگر آپ معتبر مانتے ہیں تو پھر جو شیخ جاسم الماجدی موجود ہیں، انہوں نے اس روایت اس کتاب کی تخریج کی ہے اختیار معرفت الرجال کی، تو وہ اس کے اوپر کیا نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہاد الکلام غیر صدید حتما ان اول تبرع من مخالف علی، یعنی اگر آپ اس یہ کلام جو شیخ کشی نقل کیا یہ غیر معتبر ہے، اور کیونکہ سب سے پہلے جو امیر المومنین علی علیہ السلام کے جو مخالفین تھے ان کے اوپر جو ہے وہ حضرت سلیمان اور مقداد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نہیں اور آپ کے بعد بھی، اور اسی طرح عمار یاسر نے، ابو ذر نے، اور جو ہے وہ قیس بن سعد نے ان سے اظہار تبرہ کیا، ان سے اظہار بیداری کیا، تو یہ بھی یہ معتبر اصحاب تھے جو اس عقیدے کے مالک تھے، نہ کہ جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا۔ تو اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا کا قول ہے، تو پھر جو مخالفین اصحاب رسول جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس جو امام علی علیہ السلام کے مخالف تھے، تو ان کو آپ پھر کس قول کو اس ضمن میں لیں گے؟ اچھا، لہذا اس روایت سے جو ہے نا وہ پھر آگے وہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیخ کشی کا جو کلام ہے یہ غریب ہے، کیونکہ جو شیخ توسی نے نقل کیا ہے، کیونکہ ابن جو سبا ہے نہ وہ اپنے نسب اور قبیلے کے لحاظ سے جو ہے نا اور ولادت و وفات کے لحاظ سے مجہول ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں کب سے آیا، اس کا خاندان کون تھا، کدھر سے آیا، وہ کیا ہوا۔ اچھا، ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کیا یوشع بن نون والا جو وسیع موسیٰ کا قول ہے وہ صرف ابن سبا سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ روایات اہل سنت کتب کے اندر بھی معتبر طریق سے موجود ہیں؟ تو ہم جو ہے نا وہ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یوشع بن نون جو وسیع موسیٰ ہے ان کا ذکر قرآن میں جو ہے نا وہ قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں، تو یوشع بن نون کا ذکر قرآن اور اسلامی تعلیمات کے ماخوذ میں موجود ہے، اور قرآن کریم میں حضرت یوشع کو الیسی جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو خدا نے انہیں حکم دیا کہ آپ یوشع بن نون کو قبۃ الرحمان میں داخل کرے اور اسے ببرکت بنائے اور اپنا مقدس ہاتھ ان کے بدن پر رکھے، اور تاکہ ان کی برکت ان میں سرایت کر دے، اور ان کو وصیت کریں کہ وہ آپ کے بعد بنی اسرائیل کی ذمہ داری کو سنبھالیں گے۔ یہ تاریخ یعقوبی نے، مورخ یعقوب نے اس کو بات کو نقل کیا اپنی کتاب کے اندر نمبر 1 صفحہ نمبر 46 کے اوپر جو طبع برود ہے۔ تو یہ جو یوشع بن نون ہے وہ واقعی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضرت جو ہے نا وہ موسیٰ جو ہے نا ان کے وہ وصی تھے۔ اور اچھا، دوسرا یہ جو کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا نے اسی طرح یوشع بن نون والا یہ عقیدہ گڑھا حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں، تو یہ روایات تو آپ کی خود اہل سنت کتب کے اندر معتبر طریق سے نقل ہوئی ہیں، ہم وہ جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں وہ روایت کہ علی وسیع پیغمبر ہیں، اور یہ آپ کے جو وہ یہ اہل سنت طریق سے یہ روایات نقل ہوئی ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ پڑھا ہے، تو مزید انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ کون سی روایات ہے وہ میں جو ہے نا وہ پڑھتا ہوں یہاں پیپر کے جو علی وسیع پیغمبر ہیں وہ آپ کی معتبر کتب کے اندر بھی یہ روایات موجود ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا یہ من گھڑت عقیدہ جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا والا وہ آپ کی کتب کے اندر سے ہی وہ رد ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ روایت کچھ اس طرح ہے، اس روایت کو حافظ حزمی نے مجموع الزوائد کے اندر، اسی طرح طبرانی نے معجم الکبیر اور معجم الاوسط کے اندر بھی یہ روایات نقل کی ہے۔ کون سی روایت ہے؟ سلیمان بن بریدہ النبی بریدہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لکل نبی وصیا فمن وصیک فسکت علی فلما کان رائی فقال یا سلیمان فعصرت الیہ قلت لبیک قال ونعلم من وصی موسیٰ قال نعم یوشع بن نون قال لم قلت لأنه كان عالمهم يومئذ قال فإن وصی وموضع سری وخیر من اترک بعدی وینجز وَيَقْضِ دِينِ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی حضرت سلیمان بن برید جو ہے وہ ان سے وہ اپنے والد سے بریدہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور آپ کا وصی کون ہے؟ تو آپ خاموش رہے ہو، بعد میں جب مجھے دیکھا تو کہا اے سلیمان،
یہ سن کر میں جلدی سے آپ کی طرف بڑھا اور عرض کیا لبیک، فرمایا موسیٰ کے وسیع کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں وہ یوشع بن نون تھے۔ فرمایا کیوں؟ میں نے عرض کیا کیونکہ وہ سب سے زیادہ عالم تھے۔ پس فرمایا میرا وسیع، میرے اسرار کا محافظ، میرے بعد سب سے بہترین فرد، میرے بعد میرے دین کا قاضی، میرے وعدوں کو پورا کرنے والا اور میرے قرض کو ادا کرنے والا وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہ روایت مجمع الزوائد کے اندر بھی نقل ہوئی ہے، معجم کبیر طبرانی کے اندر بھی، اور المعجم جو ہے نا وہ اوسط طبرانی کنز العمال کے اندر جلد نمبر 11 صفحہ 106 اور مجمع الزوائد حیزمی جلد نمبر 9 صفحہ 113 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، اس جو حافظ حیزمی ہے انہوں نے یہ روایت جو ہے وہ جس میں حضرت علی علیہ السلام کے وسیع اور آپ کے وسیع رسول ہونے کا ذکر ہے، اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں اس میں جو عبداللہ بن عبد القدوس ہے یہ ضعیف ہے، وقت واسق، یعنی ان کے اوپر وہ ضعیف ہے لیکن اتنی شدید جرح نہیں ہے کہ اس سے تضعیف ہو سکے۔ اسی طرح اگلی اس کی سند اور بھی ہے، 2 نمبر جو دوسری سند ہے وہ سلیمان الاعمش ان مجاہد ان ابن عباس سے یہ قول نقل ہے، قال ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل نبی وصیا وان علی وصی وارثی، یعنی ہر ایک نبی کا ایک وصی ہے اور میرا وصی علی بن ابی طالب ہے۔ یہ تاریخ دمشق کے اندر ابن عساکر نے جلد نمبر 42 کے اندر صفحہ 217 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح مناقب علی علیہ السلام ابن المغازلی صفحہ نمبر 93 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح اس کی تیسری سند جو ہے وہ سلیمان بن کرم الاعمش ابی صالح عن ابی ہریرہ، یہ روایت موجود ہے۔ روایت کس طرح؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علی وصی و خلیفۃ من بعدی، کہ علی علیہ السلام میرے بعد وصی ہیں اور میرے بعد خلیفہ ہیں اور میرے بعد جو ہے نا وہ میرے خلیفہ ہیں۔ یہ تاریخ بغداد کے اندر خطیب بغدادی نے اس روایت کو نقل کیا جلد نمبر 11 کے اندر صفحہ 112، اور میزان الاعتدال کے اندر حافظ ذہبی جب سلیمان بن کرم کا ترجمہ لکھا ہے، یعنی ان کا اس کے اوپر کلام کیا ہے، تو انہوں نے اس روایت کو میزان الاعتدال کے اندر لکھا ہے۔ سلیمان بن کرم کے اوپر جو ذوف کی جرح ہے، لیکن یہ روایت بہرحال مشہور ہے، اس لیے وہ ذوف اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اچھا، اس طرح ایک اور دوسری بھی سند ہے جو انس بن مالک نے کے اندر جو ہے نا وہ انس بن مالک جو ہے ان سے یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت لکل نبی وصیہ و وارث وان وصیہ و وارث علی ابن ابی طالب، یعنی اس یہ روایت جو ہے وہ حضرت انس بن مالک سے بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس کا مصدر جو ہے وہ الفردوس بما ثور الخطاب للدلیمی، انہوں نے اپنی مسند کے اندر اس روایت کو لکھا ہے۔ اسی طرح تاریخ دمشق کے اندر جلد نمبر 42 کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے روایات پڑھی ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ابن سبا والا ہمارے تشیع عقیدے کے اوپر جو جھوٹ اور من گھڑت فسانہ تھوپا گیا ہے، اور جس بنیاد کے اوپر تھوپا گیا ہے کہ یہ رجال کشی کی روایت ہے، تو یہ روایات تو آپ کے گھر سے بھی نکل رہی ہیں، اہل سنت کتب کے اندر سے بھی میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو عقیدہ ابن سبا کا بنا کے اوپر شیعوں کے اوپر یا تشیع کے اوپر بہتان بازی کی گئی ہے رجال کشی کی روایات کو لے کر، تو یہ روایات جو متن کے لحاظ سے آپ کی اپنی کتب سے بھی ثابت ہوتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے وہ علی علیہ السلام وصی ہیں، جس طرح موسیٰ کے وصی یوشع بن نون تھے، اسی طرح جو امام علی علیہ السلام ہیں وہ وصی ہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ روایات آپ سمجھتے ہیں کہ جو میں نے سندیں پڑھی ہیں، اگر آپ اس کو عبداللہ ابن سبا کی طرف جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، تو جو روایات میں نے پڑھی ہیں آپ کی کتب کے اندر، ان روایات کے اندر تو ایک بھی کسی بھی سند میں عبداللہ ابن سبا کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس سند میں تو جید جو اصحاب رسول ہیں ان کا ذکر موجود ہے۔ انس بن مالک ہیں، عبداللہ ابن عباس ہے، خود امام علی علیہ السلام ہے، اور جو ہے وہ اور دیگر اصحاب رسول موجود ہیں۔ سلیمان بن بریدہ ہیں، وہ اپنے والا بریدہ سے جو یہ روایت نقل کرتے ہیں، تو متعدد جو ہے وہ فقہاء اہل سنت جو ہے اور پھر اسی طرح اصحاب رسول اس روایت کے راوی ہیں۔ تو یہ تو عقیدہ پھر یہ آپ کا یہ جو فسانہ ہے عبداللہ ابن سبا کا تشیع کے اوپر اتہام کا یا الزام کا، یہ تو خود مردود اور باطل ہو جاتا ہے۔ بس سمجھنے والی کی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس سے اگلا ایک نقطہ میں یہ دینے لگا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا والا یہ قول ہے، تو پھر تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اگر عبداللہ ابن سبا کا آپ قول لیتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ امام علی علیہ السلام کو یہ فرمایا تھا کہ اے علی جو ہے نا وہ
آپ نے فرمایا کہ یا علی قیامت کے دن قبروں سے گروہ نکلے گا، ان کا لباس نوری ہوگا، ان کی سواری بھی نوری ہوگی، اور ان سواریوں کی لگامیں یاقوت سرخ سے مزین ہوں گی، اور فرشتے ان سواریوں کو میدان محشر کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ پس علی علیہ السلام نے فرمایا تبارک اللہ، یہ قوم پیش خدا کتنی عزت والی ہوگی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی وہ تمہارے شیعہ اور تمہارے حبدار ہوں گے، جن سے تم سے وہ محبت کرتے ہوں گے، وہ تمہیں میری دوستی کی وجہ سے دوست رکھیں گے اور مجھے خدا کی دوستی کی وجہ سے دوست رکھیں گے، اور وہی قیامت کے روز فلاح اور کامیابی پانے والے لوگ ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ شِيَّةِ لَهُمُ الْفَائِزُونَ، یعنی یہ جو شیعہ ہے ان کے جنت کی بشارت ہے، اور وہ جو فائز ہیں یعنی وہ بخشے، وہ فلاح اور کامیاب ہیں، کامیابی والے ہیں۔ اس روایت کو ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں باب شرح امام علی شرح حال امام علی علیہ السلام جلد نمبر 2 میں، اور شرح محمودی گنجی شافی نے کفایت الطالب کے اندر باب 86 کے اندر صفحہ 313 کے اوپر، خطیب بغدادی نے جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 358 کے اوپر 358 کے اوپر اس روایت کو نقل کیا، اور پھر حازمی جو ہے وہ مجموع الزوائد کے اندر بھی اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابن سبا سے پہلے بھی یہ روایات جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے وسیع ہونے کے اوپر دلالت رکھتی ہیں، آپ کے نائب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا وہ یہ روایات موجود ہیں، ان سے بھی یہ پہلے عقیدہ موجود ہے کہ تشیع جو شیعہ ہے وہ وہی ہیں جو امام علی علیہ السلام کی امامت و خلافت کو بنص صریح جو ہے وہ قرآنی آیات مقدسات کے استدلال کے ساتھ اور حدیثی منہج کے ساتھ جو ہے وہ اول مانتے ہیں اور پہلا مانتے ہیں، اس لیے وہ شیعہ ہیں، نہ کہ عبداللہ ابن سبا کا فسانے کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ عقیدہ جو ہے وہ لکل نبی وسیع و وارثی وان علی وسیع و وارثی، یہ جو عقیدہ ہے یہ تشیع کا بنیادی عقیدہ ہے، اور عبداللہ ابن سبا سے پہلے کا یہ عقیدہ موجود ہے۔ عبداللہ ابن سبا تو بہت بعد میں آیا، اس سے پہلے معتبر جو اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کا میں نے ذکر کیا، وہ بھی اس عقیدے کو مانتے تھے، کیونکہ اس بات کا اقرار جو ہے وہ حافظ ذہبی نے بھی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح حافظ اسقانی کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ اپنی کتاب شواہد التنزیل کے اندر بھی جو ہے وہ یہ روایت لاتے ہیں۔ اس کو ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی اس روایت کے اوپر مکمل بحث کی تھی، وہ روایت ہم دوبارہ پڑھ رہتے ہیں کہ حدثنا محمد بن عبداللہ قضا قال حدثنا محمد بن حماد الاسرم بالبصرہ وعلی بن داود الکنتری عن سفیان ثوری عن منصور عن مجاہد عن سلمان فارسی قال سمعت یقول ان وسیعی و خلیفتی خیر من اترک بعدی وینجز موعدی ویقضی دینی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اچھا، یہ روایت پہلے میں نے پیچھے جو اول مصدر میں بیان کی وہ سلمان بن برید کا ادھر نام لکھا، جبکہ یہ روایت جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی سے نقل ہوئی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ اس وقت ہو سکتا ہے مجھے تسامح ہوا ہو، لیکن اصل یہ روایت جو شواہد التنزیل کے اندر حضرت سلمان فارسی ان سے بھی نقل ہے، اور یہ روایت جو ہے نا وہ سلمان بن برید ہاشم بن برید ان سے روایت بھی نقل ہے، اور وہ اپنے والد جناب بریدہ سے یہ روایت جو ہے نا وہ نقل کرتے ہیں۔ تو اس وقت مجھے اس روایت کو پڑھتے ہوئے جو پہلی روایت پڑھی ہے اس میں بھی شاید سامنے ہوا ہے، لیکن یہ روایت ابھی میں نے تصحیح کر کے پڑھ دی ہے۔ یہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان سے یہ مروی ہے، اور مجموع الزوائد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، دعوت ذوالعشیرہ کے اندر بھی جب یہ واقعہ پیش آیا، جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی، آپ نے سب کو اپنی برادری جو فیملی کو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ بلایا، تو اس وقت جو یہ روایت یہ نازل ہوئی وان علی قال لما انزلت هذا الآیت وانذر عشیرۃ الاقربین، تو اس جو یہ آیت ہے اس کے ضمن میں بھی روایات موجود ہیں، تشیع کتب تفسیر کے اندر بھی اور بعض اہل سنت کتب تفسیر کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، جس میں امام علی علیہ السلام کی جو وسیع ہونے کے اوپر یہ قول مل جاتا ہے۔ تو ہم نے بہت جو ہے نا وہ ڈیپلی گفتگو کی ہے اس موضوع کے اندر کہ جو عبداللہ ابن سبا کا جو عقیدہ بنایا لوگوں نے کہ یہ تشیع جو ہے وہ ابن سبا کے پیروکار ہیں، اور ابن سبا نے سب سے پہلے امام علی کی ولایت و خلافت کا جو ہے وہ
جو ہے نا وہ اقرار کیا، اور پھر اسی عقیدے کو اور اسی اساس کو بنیاد بنا کے اسی اساس کے اوپر تشیع نے اس عقیدے کو اپنی کتب کے اندر داخل کیا کہ جو یوشع بن نون والا عقیدہ تھا، تو وہ وسیع موسیٰ تھے، اور پھر حضرت تشیع نے امام علی علیہ السلام کو اسی عقیدے کے اوپر جو کہ ابن سبا کا نظریہ تھا، اپنے عقیدے اور اپنے منہج کو اپنایا کہ جو ہے وہ امام علی علیہ السلام خلیفۃ رسول ہیں، جس طرح موسیٰ کے خلیفہ یوشع تھے، اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وسیع ہیں وہ جو ہے وہ حضرت رسول خدا حضرت علی امام علی علیہ السلام ہے۔ تو یہ تو ایک ایسی بات ہے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، کیونکہ خود امام علی علیہ السلام اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی احادیث نقل ہیں جو حضرت امام علی علیہ السلام کی صراحت سے یہ واضح کرتی ہیں کہ آپ کے بعد وہ خلیفہ امام علی علیہ السلام ہی ہے۔ اس میں کون سی ہے کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ آپ کی منزلت میرے بعد ایسے ہی ہے جس طرح موسیٰ کے بعد ہارون ہے، لا نبی بعد، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اسی طرح من کنت مولا فعلی مولا، اس طرح کی جو روایات ہیں، اور جس سے آپ کی جو ہے وہ ولایت اور آپ کی امامت کا تخصیص کے ساتھ وارد ہونا اور منصوص ہونا، یہ بھی ان روایات سے ثابت ہوتا ہے، اور ہمارے فقہاء نے اور ہمارے محققین نے اس کے اوپر بہت زیادہ کتب لکھی ہیں۔ تو لہٰذا یہ عبداللہ ابن سبا والا فسانہ جو یہ اختیار معرفت الرجال کے اندر یہ قول نقل کیا گیا ہے شیخ کشی کی طرف سے، اس کی کوئی سند نہیں۔ دوسرا، شیخ کشی جو ہے نا وہ خود جو ہے نا وہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ بے سند قول ہے۔ اس جو ہے نا وہ اس کی جو تخریج کرنے والے قاسم الماجدی ہیں، انہوں نے بھی اس کا جو ہے نا وہ کہا ہے اس کی سند نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ اس کا متن ہمارے عقیدے کے خود خلاف ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ معتبر ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور معتبر اصحاب رسول سے موجود ہے، اور ہمارے ہاں بے شمار صحیح الاسناد الکافی کے اندر روایات موجود ہیں جو کہ امام علی علیہ السلام کی خلافت اور امامت کو متصل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا وہ اس کا اثبات ہوتا ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن سبا کا فسانہ گھڑنا سراسر لا علمی اور تشیع کے خلاف جو ہے وہ ایک بے انتہا پراپوگنڈا ہے، کیونکہ خود اہل سنت رجال کے اندر نہ عبداللہ ابن سبا کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے، اور نہ ہی عبداللہ ابن سبا کی کوئی بھی جو ہے نا وہ نسب بیان ہوا ہے، نہ اس کی سن ولادت بیان ہوئی ہے، نہ اس کی سن وفات بیان ہوئی ہے، وہ کہاں سے آیا، کس خاندان کا تھا۔ ایک ایسے مجہول شخص کے اوپر کسی دوسرے مذہب کے اوپر جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ الزام عائد کرنا خود کتب سے، تحقیق سے عملی دوری کا نام ہے۔ تو یہ ہماری ویڈیو آج مکمل ہے، تو انشاءاللہ پھر کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ جو ہے نا وہ تحقیقی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے، جس کے اندر ہم جو ہے وہ اسی طرح جرح و تعدیل کے میدان کے اندر یا امام علی علیہ السلام کی خلافت و امامت یا ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خلافت اور امامت کے اوپر جو بات کریں گے۔ تو اجازت چاہیں گے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔